اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف و کمالک، تمام قوت و کمالک، تمام حکمت و کمالک، تمام شان و کمالک، دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور چاہت نصیب فرمائے، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا خاص عمل ہے، آج کی رات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس رات بہت سارے معاملات زندگی کے متعلق رہنمائی ہر فرد کو دی جاتی ہے۔ تو آج رات جس عمل کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس مسئلے کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ہے جنات کو گھر سے نکالنے کا طریقہ۔ جنات بہت ساری جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، زمینوں میں، جاگیروں میں، جگہ جگہ پر موجود ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بظاہر انسان کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جنات کو ظاہری طور پر دیکھ سکے، لیکن جس انسان کے پاس باطنی نگاہ ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خاص ایک قوت ملتی ہے، وہ انسان جانچ بھی لیتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، کیا ان کا احوال ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے کہ جنات کو ہم سے نے گھر سے نکالنا ہے تو ان کو کیسے نکالیں، کسی انسان کے اوپر ان کا گھراؤ ہے اس کو کیسے نکالیں، کسی انسان کے اوپر آفت اور گردش ان کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے اس کو کیسے نکالیں، کس طریقے سے ہم ان کی برائی سے، خرابی سے خود کو نکالیں۔ جو جنات جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، کافی جنات انسان کو مشکل کے وقت میں شکست دے جاتے ہیں، امید کی گھڑی کے اندر ناکام کر دیتے ہیں، مختلف سچویشن ہوتی ہے جنات کے اپنے کاموں کی۔ تو جب یہ چیزیں انسان کے اوپر آتی ہیں تو یہ کام تب بھی سٹارٹ کرتی ہیں۔ لیکن اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جنات گھر میں آتے کیوں ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ رہنمائی ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کون سا پرابلم کیسے پیدا ہوا اور ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ عمل آخر میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ تمام افراد جب یہ ساری رہنمائی سمجھ لیں گے تو ان کو عمل کرنا بھی آسان لگے، اور جیسے وہ عمل کریں تو اسی وقت اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر اور نگاہ بھی ان کو حاصل ہو جائے۔ اب بات ہے کہ جنات کہاں سے آئے، گھر میں کیسے داخل ہوئے، انسانوں کے اوپر کیسے غالب آئے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے اعمال سر انجام دیے۔ تو پہلی چیز، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، رب کریم کا فرمان مبارک ہے کہ جنات بھی پیدا کیے گئے، انسان بھی پیدا کیے گئے۔ تو جنات کی جو خلقت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اگر آسمان سے کوئی چیز بھی گر جائے نا نیچے، ماں سوائے بارش کے، تو وہ بھی زمین تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی چیزیں موجود ہیں کہ وہ اس کو وہیں پہ کیچ کر لیتی ہیں، قابو کر لیتی ہیں۔ تو جنات بہت زیادہ مقدار میں ہیں، جگہ جگہ پر ان کے بسیرے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا انسان کو کہاں پر موجود ہے، اور یہ انسان کو گراؤ کا شکار بنا دیتے ہیں۔ کچھ ان کے فیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جنات کام کیا کرتے ہیں۔ بیسیکلی جنات زیادہ سے زیادہ انسان کو اپنے جتنی بھی ناراضگی ہوتی ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، ان کے حساب چکاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے راستے سے گزر رہے ہوں، کہیں پر وہ موجود ہوں، اور ہم غلطی سے بھی کہیں پہ پاؤں رکھ دیں، کوئی ایسا انسان غافل ہے، اس کو نہیں پتہ کون سی جگہ پر کون سی چیز موجود ہے، کیونکہ وہ علم غائب کی دانائی نہیں رکھتا، اور یہ چیزیں اس سے دشمنی کا وائر رکھتی ہیں اور اس انسان کو جگہ جگہ پر تنگ و رسوا کرتی رہتی ہیں۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ جنات جو ہے اس طرح سے انسان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ جنات آتے کیسے ہیں، کون سے ایسے انسان جرائم کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسپیسیفکلی یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اب کائنات کے اندر بہت ساری جگہ موجود ہیں، ہر جگہ پر جنات کیوں نہیں پہنچ پاتے، مخصوص جگہ پر ہی کیوں پہنچتے ہیں، ہر بندے پر کیوں نہیں پہنچتے، ایک انسان پر ہی کیوں پہنچتے ہیں، تو اس بارے میں ہم اظہار خیال کریں گے۔ جنات کے آنے کی 4 مین وجوہات ہوتی ہیں جو کہ باطن میں سمجھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ پہلی جو وجہ ہوتی ہے، جو بندہ ہر وقت ناپاکی میں رہتا ہے یا اپنی زبان کو ناپاک رکھتا ہے،
ہر وقت گالم گلوچ دیتا ہے، ہر وقت غیبت، چغل خوری، حرص، نفرت، نفاست، منافقت یہ والے کام کرتا رہتا ہے، تو اس انسان کے اوپر یہ جنات غالب آ جاتے ہیں۔ اگر دوسری اس کی عمل کی بات کی جائے تو انسان جب معصوم لوگوں کا دل دکھاتا ہے تو اس وقت بھی یہ چیزیں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ اگر تیسرے نقطے کی بات کی جائے، جب انسان حرام کام کر رہا ہوتا ہے، حرام کا رزق کھا رہا ہوتا ہے، حرام کے کام میں مگن ہوتا ہے، تو اس پر بھی جنات آ جاتے ہیں۔ اگر اس کے چوتھے مرحلے کی بات کی جائے تو انسان جتنا بدتمیزی کے ساتھ کس سے بات کرے گا، جتنا انسان کسی کو جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، یہ ایک ایسی خرابی ہے جس سے جنات انسان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ جنات آ گئے، یہ انسان کی غلطیاں تھیں، ان کی بنیاد پر آ گئے، تو کیا ان کا افیکٹ فوراً سٹارٹ ہو جاتا ہے یا بعد میں آتا ہے؟ جنات کا افیکٹ جیسے یہ انسان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بظاہر کچھ لوگوں کے اوپر تعویذات کیے جاتے ہیں، جادو کیا جاتا ہے، بندش کی جاتی ہے، نظر بد کی جاتی ہے، اس طرح کو کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جس میں صرف جنات اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جنات اپنی کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہ کب دیتے ہیں؟ جب انسان ان چار جرائم کا شکار ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی جو خاص رحمت اور نگاہ ہوتی ہے، جیسے وہ انسان اپنے جرائم اپنی خطاؤں میں پڑتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس سے خفا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نگاہ سے وہ پیچھے آ جاتا ہے، اور جتنا اللہ پاک کی نگاہ سے وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس سے خفا ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان اس کے اوپر گھیراؤ ڈال لیتا ہے۔ اب اس انسان پر جب بھی کوئی جادو کرے گا، تعویذ کرے گا، تو یہ انسان خوشی محسوس کرے گا، زیادہ سے زیادہ دنیا میں مہکے گا، بار بار دنیا کی فیلنگ اس کے اندر آئیں گی، بار بار لالچ، حرص، مطلب کی وہ فیلنگز جو اس انسان کو سرکشی خرابی کی طرف کھینچیں گے، جس کی بنیاد پر شیطان کا جو حصار ہوگا، جو اس کا گھیراؤ ہوگا، اس کو مضبوط بنائیں گی، تو وہ یہ کام سر انجام دے گا جس سے جنات آ جائیں گے۔ اب جنات ڈائریکٹ کام سٹارٹ نہیں کریں گے، جنات سب سے پہلے اپنی ایک فیملی بنائیں گے، مکمل اپنی جگہ تعمیر کریں گے، جب جگہ کی وہ سیٹلمنٹ کر لیں گے، اس کے بعد وہ جنات پورے ہفتے کے اندر کبھی کبھار آئیں گے، سب سے پہلے کسی نہ کسی دن ان کے گھر میں لڑائی ڈالیں گے، ایک دوسرے کے درمیان نفرت کا معاملہ قائم کریں گے، کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال دیں گے، کوئی ایسا سین ہو جائے گا، اور وہ جنات اس چیز کو اپنے لیے خوشی کا سبب سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں۔ دوسرا انسان کی چاہے جتنی تکلیف اور آفت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ چیز وہ میٹر نہیں کرتے، وہ اس کے تھوڑا سا بھی تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ جب بھی چاہے انسان کو قابو کر سکتے ہیں، وہ انسان کے گردن پر بیٹھ جائیں، وہ انسان کے دونوں کندھوں پہ بیٹھ جائیں، وہ انسان کے دماغ پہ جا کے بیٹھ جائیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور وہ انسان ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے جب اس کے اندر ایمان کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اب اس کنڈیشن میں جب یہ جنات اپنی فیملی تعمیر کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں اپنا جب سٹے قائم کر لیتی ہیں اور وہاں پہ رہنا شروع کرتی ہیں، تو اس وقت جب ان کا دل چاہتا ہے، ان کے بچوں کی فیلنگ ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ فوراً گھر میں لڑائی جھگڑے موسٹلی کیسز میں آ جاتے ہیں، جس میں کئی گھروں میں طلاق کا سین آ جاتا ہے، کئی گھروں کے اندر آپس میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں، کئی گھروں میں چور و چکاری کا سین شروع ہو جاتا ہے، کئی گھروں کے اندر ہر وقت برائی اور خامی کے معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی گھروں کے اندر بہت زیادہ دین سے دوری اختیار کر دی جاتی ہے، مختلف مراحل ان چیزوں کے ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمارے اوپر داخل ہو گئی، اب ہم نے ان کو نکالنا کیسے ہے؟ آخری سٹیپ ہمارا کہ ان کو ہم نے نکالنا کیسے ہے؟ تو ان کو نکالنے سے پہلے انسان توبہ کرے گا، بغیر توبہ کے کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے لیکچرز کے اندر یہ بات بار بار سمجھا دی ہے کہ بغیر توبہ کے کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے، توبہ کے لیے آپ نے پہلے غسل کرنا ہے، غسل کے بعد آپ نے مکمل وضو کرنا ہے خاص طریقے سے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگا کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنے ہیں، پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہمیں ہر قسم کے شر پسند چیز کے محفوظ کر دے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم سے خطائیں ہوئی، جو ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ جیسے یہ دعا کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے، نماز عشاء کی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ یہ نفلی عبادت کریں گے توبہ کے حساب سے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے چاروں طرف پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے
پانی کے اوپر بھی یہی کلام پڑھ کر دم کر دینا، اور اسی پانی کو آپ نے 7 دن پینا بھی ہے، گھر میں بھی چھڑکاؤ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر سے سارے جنات 7 دن کے اندر نکل جائیں گے۔ آپ نے کسی سے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، بالکل خاموش رہنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔